الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ العنکبوت کے 45 نمبر آیت سے اپنی ترجمہ تفسیر کا آغاز کریں گے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام اجمعین کو اور اس طرح مشرکین مکہ کو مخاطب ہو کر جو پچھلے قوموں کے واقعات سنائے اور ان کو ان کے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو نصیحتیں تھیں وہ سنائیں۔ ان سب کا مقصود جو ہے وہ ہر ایک کے لیے الگ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین کو ان واقعات کے بتلانے کا مقصود جو ہے نا ان کی تسلی کرانی تھی، ان کو حوصلہ بڑھانا تھا کہ آپ پہ صرف مصیبتیں پریشانی نہیں آئی بلکہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے اور جو ان کے حواری تھے تو انہوں نے جب دعوت کا کام کیا تو ان پہ جو ہے نا مسائل آئے، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں ان کی قوم کی طرف سے۔ اور اس طرح مشرکین مکہ کو یہ تنبیہ تھی کہ اگر آپ اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے تو جس طرح پچھلی قومیں جو ہے وہ تباہ ہوئی، اس طرح آپ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ تو اب آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے کام میں جو ہے وہ قوی ہونے کے لیے اور اس میں مزید جو ہے اللہ جل شانہ کی مدد حاصل کرنے کی جو ہے ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ اتلو ما اوحی، آپ تلاوت کیجئے اس کا جو وحی کی گئی ہے الیک آپ کی طرف من الکتاب، کتاب میں سے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بے شک نماز جو ہے وہ روکتی ہے بے حیائی سے، والمنکر، اور برائی سے، ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جل شانہ جانتے ہیں جو آپ کرتے ہو۔ یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کی کرنے کی تلقین کی گئی ہے، ایک تلاوت قرآن پاک کی، دوسرے نماز قائم کرنے کی۔ تو اب دعوت کے کام میں جو ہے یہ ایک نسخہ بتلایا گیا ہے کہ جس پر عمل کرنے سے پورے دین پر عمل کرنے کے راستے کھل جائیں گے، اور جس کے راہ میں جو رکاوٹیں ہوں گی، جو رکاوٹیں پیش آئیں گی تو اللہ جل شانہ اس کو دور فرما دیں گے۔ اب اس نسخے کے جو جز ہیں وہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ایک تلاوت قرآن پاک اور دوسرے نماز کی اقامت۔ تو اصل مقصود لوگوں کو نا ان کا پابند بنانا ہے کہ قرآن شریف کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ جل شانہ کی مدد مانگی جائے، اور دعوت کے کام میں جو تکلیفیں پریشانیاں آئیں تو وہ اللہ جل شانہ سے اس کے ذریعے دور کی جائیں۔ آگے جو ذکر ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ تو یہاں پہ 2-3 باتوں کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو وضاحت جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اکثر لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی برائی کے کام کرتے ہیں۔ تو اس پہ علماء کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس ٹائم انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ برائی کے اور بے حیائی والے کاموں سے رکا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا استدلال یہ ہے، ایک تو اس کا معنی یہ لیا گیا ہے۔ دوسرے معنی جو اس کے لیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی نماز جو ہے وہ بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ ایک والد ہے، وہ اپنے بیٹوں کو گناہوں سے روکتا ہے تو لیکن بیٹے اس کے باوجود وہ گناہ کرتے ہیں۔ اب والد تو اسے روک رہا ہے لیکن بیٹے اپنے نافرمانی کی وجہ سے، اپنی بدنصیبی کی وجہ سے وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز جو ہے وہ لوگوں کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ وہ برائیاں کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی بدنصیبی اور کمظرفی ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا، نماز پہ عمل کرے گا، نماز جو ہے اس کی حفاظت کرے گا، نماز کا اہتمام کرے گا، اور اس میں فرائض بھی شامل ہیں، اس میں نوافل بھی شامل ہیں، تو اللہ جل شانہ اس کو بے حیائی سے برے کاموں سے روکیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ آیا، مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ ساری رات نماز پڑھتا ہے اور صبح پھر چوریاں کرتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں کیا فرمایا کہ یہ نماز اسے بہت جلد جو ہے نا اس برائی سے روک دے گی۔ آگے جی اللہ جو فرما رہے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ جھگڑا نہ کرو اہل کتاب سے إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طرح جو بہتر ہو، إِلَّا الَّذِينَ ظُلِمُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے جو بے انصاف ہے، جنہوں نے ظلم کیا۔ اب یہاں پہ جو اہل کتاب ہیں ان سے جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے، جو ان سے مناظرہ ہوتا ہے یا ان سے جو باتوں کے لحاظ سے جو جھگڑا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ جو ہے نا وہ ایک ادب بیان فرما رہے ہیں کہ آپ جب ان سے بات کرتے ہیں، ان کے اہل علم سے جو بات کرتے ہیں، تو پھر آپ نے ان سے جو ہے وہ
احسن طریقے سے بات کرنی ہے، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، باوقار انداز میں بات کرنی ہے، اور ان کے شور و غب کے اور ان پہ جو ہے نا وہ جو ایک بے ادب انداز ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں آپ نے ان کی جیسے روش اختیار نہیں کرنی، بلکہ آپ نے احسن طریقے سے پیار محبت والے طریقے سے اور باوقار انداز میں اپنے بات کو پیش کرنا ہے۔ لیکن الا الذین ظلموا، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے ظلم کیا، اس کے بارے میں اللہ جو فرما رہے ہیں کہ ان سے آپ ترقی بترقی جو ہے جواب دے سکتے ہیں، ان کو جو ہے نا آپ سختی سے ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ باقی جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم نہیں کیا اور جو ان کے اہل علم ہیں، تو ان سے آپ ایک باوقار انداز میں اور احسن طریقے سے جو ہے نا ان سے بات کریں، تاکہ جو آپ کی دعوت ہے وہ ان کے دل میں جو ہے نا وہ بیٹھ جائے۔ آگے جی اللہ جو ہے فرما رہے ہیں وقولوا، اور یوں کہیں ان سے آمنا بالذی، کہ ہم ایمان لائے اس پہ، انزل الینا، جو ہم پہ نازل ہوا، وانزل الیکم، جو آپ پہ نازل ہوا، والہنا، اور ہمارا الہ یعنی ہمارا معبود، ہمارا خدا، والہکم، اور تمہارا خدا، واحد، ایک ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔ یہاں پہ دعوت کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ اہل کتاب کو اگر دعوت دینی ہے تو کس انداز میں دینی ہے اور کس طرح بات کرنی ہے ان سے۔ تو اس میں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اہل کتاب کے پاس جو کتابیں ہیں، یعنی یہودیوں پہ تورات، ان کے پاس تورات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی۔ عیسائیوں کے پاس جو ہے وہ انجیل ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان دونوں کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے تورات کے حوالے سے اور انجیل کے حوالے سے، تو ہمارا ایمان مطلقاً ان وحی پہ اور ان کتابوں پر ہے جو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بعد میں تحریفات ہوئی اس میں، انجیل میں بھی، تورات میں بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیزیں ہو چکی تھیں، تو ہمارا ان تحریفات سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ ہمارا ایمان مطلقاً ان وحی پہ، ان کتابوں پر ہے جو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہے۔ وکذالک، آگے اللہ جو فرما رہے ہیں، وکذالک، اور اسی طرح، انزلنا، ہم نے نازل کی، الیک، آپ کی طرف، الکتاب، کتاب، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ وکذالک، ہم نے اسی طرح آپ پہ کتاب نازل کی ہے، فالذین، تو وہ لوگ، آتیناہم، جن کو ہم نے کتاب دی، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یؤمنون بہ، وہ اس کو مانتے ہیں، یعنی اس پہ ایمان لاتے ہیں، ومن ہؤلاء من یؤمن بہ، اور اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے بھی بعض جو ہے نا اس کو مانتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور منکر، یعنی یجحد کا مطلب ہے کہ انکار کرنے والے، منکر جو ہے تو وہ وہی ہیں، وما یجحد بآیاتنا، اور ہماری آیتوں سے انکار کرنے والے وہی ہیں، ہمارے آیتوں سے انکار کرنے والے وہ ہیں، نہیں ہیں، الا الکافرون، مگر جو نافرمان ہیں، جو کافر ہیں۔ اب یہاں پہ جو لفظ یجحدو استعمال ہوا ہے، تو یجحدو جو لفظ ہے اس کے علماء نے کئی معنی بتلائے ہیں، یعنی ایک تو آسان سا معنی ہے جو انکار کرنا، دوسرا اس کا معنی جو علماء نے کیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ انکار جو بعد العلم ہو، یعنی ایک شخص کو جو ہے ایک چیز کا علم ہو جائے، اور علم ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تسلیم نہ کرے، تو اس کو یجحدو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے انکار کیا اس نے ایمان لانے کے بعد۔ اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی، اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے، انہیں اہل کتاب میں سے، اس کو مانتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات بڑی جو ہے وہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ تورات میں بھی اور اس طرح انجیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اور ان پہ جو کتاب نازل ہوگی اس کے بارے میں جو ہے ذکر ہے۔ اس طرح یہودیوں کے بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو وہ جو ہے انہوں نے چونکہ تورات پڑھی ہوئی تھی اور تورات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے کہ کب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، چونکہ اس میں ذکر یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جوروں والے شہر کے رخ کریں گے نا، تو وہ اس بات کے منتظر تھے کب جو ہے وہ نبی جو ہے وہ آئیں گے۔ تو جب وہ فرما رہے ہیں کہ جس ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے آئے، تو میں جو ہے وہ
کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، اور جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اللہ کی بڑائی ادھر درخت سے شروع کی، مطلب اللہ کی خوشی میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیا۔ جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میری اس کے پہلی ملاقات ہوئی تو فرماتے ہیں کہ جب میری ان پہ نظر پڑی تو میں نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ تو ان کی طرف اور ان جیسے دوسرے اہل کتاب ہے جو اس چیز کو سمجھتے تھے اور اس پہ ایمان بھی لیے گئے، تو ان کا ذکر ہے کہ فالذین آتیناہم الکتاب، تو جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو مانتے ہیں، یہ اس میں ذکر۔ اور منہا اولئک من یؤمنون بھی، اس طرح اہل مکہ میں سے جو لوگ ہیں تو ان میں بھی سے بعض جو ہے نا وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ آگے جی ذکر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی فضیلت کے بارے میں کہ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، اور نہیں آپ پہلے پڑھتے تھے من قبل ہی، اس سے پہلے، یعنی آپ اس سے پہلے نہیں پڑھتے تھے من کتاب، کوئی کتاب، ولا تخطہ، اور نہ آپ لکھ سکتے تھے، نہ یعنی یہ جو ہا ضمیر ہے اصل میں حضور پاک کی طرف ہے کہ نہ وہ لکھ سکتے تھے بیمینک اپنے ہاتھ سے، ٹھیک ہے جی، تو اپنے دائیں ہاتھ سے مطلب۔ اب یہاں پہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امی ہونا، یعنی ان کا پڑھا لکھا نہ ہونا جو ہے اس کا ذکر ہے، اور یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا لکھا نہ ہونا اور ان کا جو ہے وہ امی ہونا، اور اس طرح جو ہے نا ان کا ہاتھوں سے یعنی لکھنا نہ لکھنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ ان کی بہت بڑی صفت ہے۔ یعنی اگر وہ پہلے سے پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے، یا وہ جو ہے وہ اہل کتاب کی کتابوں کے جو ہے نا وہ پڑھنے والے ہوتے، تو پھر بعد میں یہ ایک جو ہے وہ الزام ہوتا کہ انہوں نے جو قرآن شریف بیان کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک، یہ انہوں نے جو ہے وہ انہی کتابوں کو پڑھ کے جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا اپنی طرف سے بیان کیے۔ حالانکہ ایسا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مشرکین مکہ کے بیچ 40 سال گزارے، اور ان 40 سالوں میں انہوں نے نہ لکھنا کہیں پہ سیکھا، نہ پڑھنا کہیں پہ سیکھا۔ 40 سال بعد اللہ جل شانہ نے ان کے زبان مبارک سے ایسے کلمات، ایسے الفاظ جو ہے وہ جاری فرما دیے کہ جو نہ کسی نے سنے اور کسی کے جو ہے نا وہ کوئی ان کے مقابلے کے الفاظ لا بھی نہیں سکا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا بہت بڑی صفت ہے، اور ان کی بہت بڑی فضیلت ہے اس پہ کہ وہ امی تھے۔ اسی طرح کچھ علماء جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلح کے موقع پہ اپنے نام کا لکھنا جو ہے اس کو اس پہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے تھے والی دلیل ثابت ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لکھوایا تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے لکھوایا ہو، تو عرف میں لوگ یہی کہتے ہیں جب کسی اور سے لکھوا دے کہتے ہیں یہ اس نے لکھا ہے۔ اسی طرح دوسرے جو کچھ علماء ہیں وہ اس کی تعویل یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ جو شاہ نے معجزے کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا نام لکھوا دیا۔ تیسری بات یہ کہ کسی کا اپنے نام لکھ دینا اس کے پڑھے لکھے ہونے کی نشانی نہیں ہوتی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امی ہونا ہے یہ ان کا جو ہے ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہی بات جو ہے ان کی صداقت پہ جو ہے نا ایک بہت بڑا جو ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے کچھ نہیں سیکھا، اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ خالصتاً اللہ جل شانہ نے ان پہ اپنی وحی نازل کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور انہوں نے آگے صحابہ کو اور صحابہ نے آگے پھر باقی لوگوں کو بیان کیا۔ تو یہاں پہ اس کا ذکر ہے وما كنت تتلو من قبل ہی، اور آپ جو ہے وہ پہلے سے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، من کتاب کوئی کتاب، ولا تخطہ، اور اس طرح نہ وہ لکھتا تھا بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے، اذا لارتاب المبطلون، لیکن لرتاب شک میں پڑتے تھے مبطلون جھوٹے یعنی باطل لوگ۔ تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اگر وہ ان کے پہلے اگر اسے لکھنا پڑھنا جانتے تو پھر جو ہے نا وہ جو لوگ جھوٹے ہیں، جو لوگ جو ہے وہ باطل والے ہیں، تو وہ پھر جو ہے نا شک میں پڑ جاتے۔ آگے اللہ جو فرما رہے ہیں کہ بل ہوا، بلکہ ہوا یہاں پہ جو وہ ضمیر ہے یہ قرآن شریف کی طرف راجع ہے، ہوا آیاتن، یہ جو قرآن شریف ہے یہ آیاتن نشانی ہے، بینات واضح، من فی صدور الذین، سینے میں ان لوگوں کے اوت العلم جو علم والے ہیں، وما یجحد، اور انکار نہیں کرتے، منکر نہیں، بآیاتنا، ہماری باتوں سے، ہماری نشانیوں سے، الا الظالمون، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ یہاں پہ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن شریف ہے یہ تو بالکل واضح ہے، اس کی جو آیاتیں ہیں، اس میں جو نشانیاں ہیں بالکل واضح ہے۔ پرانے زمانے کے جو واقعات بیان کیے، ان پہ جو ظلم ہوا ہے، ان پہ جو عذاب آیا ہے، تو وہ بالکل جو ہے وہ نشانیاں، اور اس طرح جو قرآن شریف کے جو عجائبات ہیں
آنے والے وقت کے دور میں یا جو موجودہ زمانے کے حساب سے جو باتیں ہیں، تو ایک ایک آیت میں اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ بے شمار جو قرآن شریف عجائبات ہیں وہ چھپا دی ہیں عقل والوں کے لیے، علم والوں کے لیے، اس میں بے شمار نشانی اور وہ بالکل واضح ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن شریف ہے یہ تو بالکل واضح نشانی ہے ان لوگوں کے دلوں میں جو علم والے ہیں۔ اور وما یجہدو کا معنی پھر یہیں پہ وہی جو میں نے پچھلی آیت میں بتلایا تھا کہ یجہدو کا مطلب یہ ہے کہ علم آنے کے بعد انکار کر دینا، کسی چیز کی سمجھ آنے کے بعد، یعنی اس کا علم ہونے کے بعد جو ہے اس کا انکار کر دینا۔ تو اللہ جو فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو آیات ہیں، ہمارے جو نشانی ہیں اس سے انکار نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ اور یہاں پہ جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ کیا ہوگا ایک انکار کرنے والے کا؟ وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کرے گا۔ تو اپنے آپ پہ ظلم کرنا جو ہے نا وہ سب سے بڑا ظلم، پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ باقی لوگوں کے لیے بھی ظلم کا سبب بنے گا۔ وقالو، اور کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہ کیوں نہ نازل ہوئی علیہ ان پر آیات میں یہاں جو نشانیاں سے مراد جو ہے وہ معجزے ہیں، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، یعنی جو مشرکین مکہ تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ معجزوں کا جو ہے مطالبہ بھی کرتے رہتے تھے کہ آپ پہ کیوں معجزے نازل نہیں ہوتے، معجزے جو ہے وہ نہیں اترتی۔ اب یہاں پہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وقتاً فوقتاً جو معجزے ثابت ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو منمانی ہوتی ہیں۔ تو کچھ لوگ ظاہری بات ہے وہ منمانی قسم کے باتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بھی وہ اپنے جو منمانی باتیں ہوتی ہیں جو ان کے جہالت کی وجہ سے یا جو دوسرے ان کے ہٹ درمی کی وجہ سے جو باتیں ہوتی تھیں یا جو ذہن ان کا بنا ہوتا تھا، تو اس حساب سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگتے تھے، اور پھر اسی بنیاد پر کہتے تھے کہ آپ پہ کیوں اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ نشانیاں نہیں نازل ہوتی۔ تو اللہ جو فرما رہے ہیں کہ قل، ان سے کہہ دیجئے انما الآیات، بے شک جو نشانیاں ہیں یعنی جو معجزے ہیں وہ عند اللہ، اللہ کی اختیار میں ہیں۔ وانما، اور میں جو ہوں، انا نذیر مبین، میں تو ایک بالکل جو ہے وہ واضح اور کھول کر ڈرانے والا ہوں یا کھول کر سنا دینے والا ہوں۔ نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا، مبین واضح۔ تو اللہ جو ہے فرما رہے ہیں کہ وہ آپ سے معجزے مانگتے ہیں، نشانیاں مانگتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو معجزے ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ تو اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہے، اس پہ تو میرا کوئی اختیار نہیں۔ اور اس طرح میں جو ہوں، میں تو آپ لوگوں کو اللہ جل شانہ کے متعلق جو ہے وہ ڈرانے والا ہوں۔ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ موت کے بعد آپ لوگوں نے زندہ ہونا ہے۔ اگر آپ کا اللہ پہ ایمان ہے، وحدانیت پہ، اللہ جل شانہ کی بڑائی پہ، اللہ جل شانہ کی ربانیت پہ، تو آپ جنت میں جائیں گے، ورنہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے ایک ایسا عذاب ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جو کبھی کم نہیں ہوگا، اور جس کی شدت میں جو ہے نا وہ آپ کا اس کا جو اندازہ ہے وہ دنیا کی زندگی سے لگایا نہیں جائے گا۔ تو میں تو اس متعلق جو ہے اس کے بارے میں بالکل واضح ڈرانے والا ہوں۔ آگے اللہ جو ہے فرما رہے ہیں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، یعنی اللہ جو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کیا اولم یکفہم، کہ ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے، انا انزلنا، کہ ہم نے اتاری علیہ کا آپ پر، الکتاب کتاب، یتلی علیہم جو ان پہ پڑھی جاتی ہے، یہ جو قرآن شریف ہے، جو قرآن شریف کی جو آیتیں ہیں، تو یہ کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک تقریباً 14 سال ہو چکے ہیں، تو یہ چیلنج ابھی بھی موجود ہے کہ کوئی ہے جو اس طرح کی آیتیں بنا سکے، کوئی ہے جو اس طرح کی باتیں جو ہے نا، یہ اس طرح کے جو کلمات جو ہے نا وہ بنا سکے۔ تو آج تک جو ہے وہ کوئی اس چیلنج کو جو ہے نا پورا نہیں کر پایا۔ تو اللہ جو ہے فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن شریف ہے تو بذات خود جو ہے وہ ایک معجزہ ہے، ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور جو مشرکین مکہ تھے وہ چونکہ بڑے فصیح تھے اور اپنے آپ کو جو ہے عرب جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا فصیح سمجھتے تھے، سمجھتے ہیں، تو اور جو وہ غیر عرب کے لیے جو عجم لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب بھی گونگا ہے، یعنی اس کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فصاحت ہے اور بلاغت ہے وہ ابھی میں اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں باقی لوگ جو ہے نا وہ تو گونگے ہیں۔ تو اتنے فصیح اور بلیغ لوگوں کے بیچ میں جب قرآن شریف سنایا گیا تو وہ بھی یہ بات ماننے پہ جو ہے نا وہ مطلب سر تسلیم خم ہوئے کہ واقعی یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا نہیں ہے، یہ اس دنیا کی کسی مخلوق کا نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن شریف ہے تو اپنے ذات میں جو ہے وہ ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ جو ہے اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وَلَمْ يَكْفِهِمْ، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے، ان انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پہ نازل کی ہے کتاب، یتلی علیہم جو ان پہ تلاوت کی جاتی ہے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لرحمۃ، رحمت ہے، وذکر، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں،
یعنی یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، یعنی جو مانتے ہیں، جو اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو جو قرآن شریف ہے اس میں رحمت ہے، اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں، جو اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جنہوں نے اس کو تسلیم کیا تو اس کے لیے اس میں رحمت ہے، اس میں جو ہے نا وہ نصیحت کی باتیں ہیں۔ اور آگے اللہ جو فرما رہے ہیں قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدہ، تو اللہ جو فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کفا باللہ، کافی ہے اللہ، بینی میرے، و بینکم اور تمہارے درمیان، یعنی بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان، شہید گواہ، یعنی اللہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان جو ہے نا وہ بطور گواہ جو ہے وہ کافی ہے۔ اور یہاں پہ جو اللہ کے لفظ کے ساتھ جو ہے لفظ اللہ کے ساتھ جو با استعمال ہو، یہ اس میں تاکید کے لیے اور کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کافی ہے میرے اور آپ کے درمیان گواہ کے طور پہ۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو یقین لاتے ہیں بالباطل، جھوٹ پر، وکفروا باللہ، اور منکر ہوئے اللہ کے۔ یہاں پہ آمنوا سے مراد اصل میں یقین لانا ہے، کہ جو لوگ یقین لانے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور جو اللہ جل شانہ کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو اس بات کو مانتے ہیں، یعنی جھوٹ کو مانتے ہیں اور اللہ کے انکار پہ جو ہے نا وہ راضی ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ جو ہیں وہ کیا، وہ خسارے میں ہیں، یہی لوگ نقصان میں ہیں۔ ظاہری بات ہے جس نے اللہ کا انکار کیا، جس نے اللہ کے جو ہے وہ کلام کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، تو وہ اس دنیا میں سب سے بڑے خسارے میں ہے۔ قیامت کے دن جب مخلوقات اللہ جل شانہ کے سامنے حاضر ہوگی اور اللہ جل شانہ کے سامنے حاضر ہوگی اور اللہ جو ہے حساب کتاب کریں گے، اور جب حساب کتاب شروع ہوگا تو نیک لوگ جب جنت میں جائیں گے اور جو برے لوگ ہیں ان کو ان کے اعمال کے حساب سے سزا ملے گی۔ کافر لوگ جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے اپنے انکار کے دوزخ میں جائیں گے۔ تو کچھ عرصہ بعد جو ہے وہ جو مسلمان جو گناہگار تھے وہ دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور دوزخ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ تو جب وہ دروازہ بند ہو جائے گا تب جو ہے نا وہ کفار کو اور اسلام کا انکار کرنے والوں کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی دولت تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنی بڑی دولت تھی قرآن مجید، کتنی بڑی دولت تھی اللہ جو ہے ایمان لانا۔ تو وہ اس ٹائم جو ہے نا وہ اس بات پہ حسد کریں گے کہ ہم تو مطلب کتنے بڑے خسارے میں ہم آ گئے، اور ہم نے کتنا بڑا خسارہ جو ہے نا وہ پا لیا اپنے انکار کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ جو ہے نا اسی پہ ہمارے آج کا سبق بھی ختم ہو رہا ہے کہ اولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، جو نقصان میں ہیں۔ یہیں پہ جی ہمارا انشاءاللہ آج کا سبق جو ہے الحمدللہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ آگے جو ہے پھر مزید آیتوں کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے۔ یہیں پہ اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔